بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جمعے کے دن کی چند ایسی سنتیں ہیں جن پر بہت کم لوگ عمل کرتے ہیں، بلکہ بہت کم لوگ ان سنتوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ حالانکہ یہ سنتیں ایسی ہیں کہ اگر انہیں اپنایا جائے تو بے شمار برکتیں اور رحمتیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ یاد رکھیں، جمعہ کوئی عام دن نہیں بلکہ یہ وہ مبارک دن ہے جسے تمام دنوں کا سردار کہا گیا ہے، جس میں ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ اگر بندہ اس میں دعا کرے تو وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ مگر افسوس، ہم میں سے اکثر لوگ جمعے کی صرف چند مشہور اعمال تک محدود رہتے ہیں اور کچھ ایسی قیمتی سنتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو ہماری زندگی میں حیرت انگیز تبدیلی لا سکتی ہیں۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ جمعے کے دن کی ایک ایسی عبادت بھی ہے جو آپ کے پورے ہفتے کو نور اور برکت سے بھر سکتی ہے، اور اس دن کیا گیا ایک خاص عمل آپ کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ یہ عمل بہت ہی خاص عمل ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو جمعے کے دن کی 5 ایسی حیران کن سنتوں کے بارے میں بتائیں گے جو بہت کم لوگوں کو معلوم ہیں۔ اگر آپ نے ان سنتوں کو اپنا لیا تو نہ صرف آپ کے اعمال کا وزن بڑھ جائے گا بلکہ اللہ کی خاص رحمت بھی آپ پر سایہ فگن ہو جائے گی۔ ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے، لہٰذا ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، یاد رکھیں، اسلام میں جمعہ کا دن بڑی فضیلت اور برکت والا دن ہے۔ یہ دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اس کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل سورہ جمعہ کے نام سے نازل فرمائی ہے۔ اس دن کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی عبادات، دعا اور ذکر و اذکار کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ زیادہ تر مسلمان جمعے کے دن کی مشہور سنتوں جیسے غسل کرنا، عمدہ لباس پہننا، خوشبو لگانا اور جلدی مسجد جانے سے تو واقف ہیں، لیکن ان عمومی سنتوں کے علاوہ کچھ ایسی سنتیں بھی ہیں جن کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ تو آئیے تذکرہ کرتے ہیں جمعے کے دن کی ایسی 5 سنتوں کا جو عام طور پر نظر انداز کی جاتی ہیں، حالانکہ ان سنتوں پر عمل کرنے سے نہ صرف ثواب حاصل ہوتا ہے بلکہ یہ روحانی فوائد کا بھی باعث بنتی ہیں۔ ناظرین، جمعہ کی پہلی سنت جس کو اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں وہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت ہے۔ اکثر لوگ اس سنت کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، حالانکہ جمعہ کے دن کی اہم ترین سنتوں میں سے ایک سورہ الکہف کی تلاوت ہے، جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس دن پڑھنے کی ترغیب دی ہے۔ بہت سے لوگ اس سنت کے بارے میں جانتے تو ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں۔ حالانکہ سورت کی تلاوت کے بے شمار فضائل احادیث میں بیان کیے گئے ہیں، اور جو شخص اسے جمعے کے دن پڑھے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص نور عطا کیا جاتا ہے جو اگلے جمعے تک اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ سنن دارمی میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے اس کے لیے دونوں جمعوں کے درمیان ایک نور روشن ہو جاتا ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں نور ایک روحانی روشنی ہے جو انسان کے دل و دماغ کو منور کرتی ہے، اس کی سوچ میں مثبت تبدیلی لاتی ہے اور اسے دنیاوی اور اخروی مشکلات سے محفوظ رکھتی ہے۔ جمعہ کے دن کی عبادات میں سورہ کہف کی تلاوت کو ایک خاص مقام حاصل ہے، کیونکہ سورت کئی اہم مضامین پر مشتمل ہے جو انسان کی زندگی اور آخرت دونوں میں کامیابی کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سورت 4 بنیادی قصے بیان کرتی ہے جو مختلف آزمائشوں سے متعلق ہیں اور ہمیں ان سے نجات حاصل کرنے کا طریقہ سکھاتی ہیں۔ پہلا قصہ اصحاب کہف کا ہے جو ایمان کی آزمائش کی بہترین مثال ہے۔ یہ نوجوان اللہ پر پختہ ایمان رکھتے تھے، اور جب ان کے ایمان کو خطرہ لاحق ہوا تو وہ ایک غار میں پناہ گزین ہو گئے، جہاں اللہ نے انہیں معجزانہ طور پر کئی 100 سال تک محفوظ رکھا۔ یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب ایمان کو خطرہ لاحق ہو تو اللہ کی مدد اور اس کے راستے پر استقامت ہی کامیابی کا واحد ذریعہ ہے۔ دوسرا قصہ ایک مالدار اور غریب شخص کا جس میں دنیاوی دولت اور آزمائش کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس قصے میں اللہ نے ہمیں یہ سبق دیا کہ دولت، شان و شوکت اور عیش و عشرت سب کچھ عارضی ہے اور اصل کامیابی اللہ کی رضا میں ہے۔ اگر انسان اپنی دولت پر گھمنڈ کرے اور اسے اپنی محنت کا نتیجہ سمجھے تو وہ خسارے میں رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ کہف ہمیں اس حقیقت کی یاد دلاتی ہے کہ اصل نعمت ایمان اور تقوی ہے، نہ کہ مال و دولت۔
تیسرا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ہے، جو علم کی آزمائش کو بیان کرتا ہے۔ یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان کے پاس چاہے جتنا بھی علم ہو، اللہ کی حکمت کے مقابلے میں ہمیشہ محدود رہے گا۔ اللہ کے فیصلے بعض اوقات ہمیں ظاہری طور پر نامناسب لگ سکتے ہیں، لیکن ان میں پوشیدہ حکمت ہمارے تصور سے کہیں زیادہ بلند ہوتی ہے، اس لیے صبر اور اللہ پر بھروسہ رکھنا ضروری ہے۔ چوتھا قصہ یاجوج ماجوج اور ایک نیک بادشاہ ذوالقرنین کا ہے، جو اقتدار اور طاقت کے فتنے کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جو بھی طاقت یا اختیار کسی کو دیا جائے اسے اللہ کی رضا کے مطابق استعمال کرنا چاہیے، ورنہ وہ فتنہ اور بربادی کا سبب بن سکتا ہے۔ ناظرین، یہ چاروں قصے انسانی زندگی کے اہم ترین پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہیں اور ہمیں ان سے بچنے کا درس دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ کہف کو جمعہ کے دن پڑھنے کی خاص تاکید کی گئی ہے، تاکہ انسان ہر ہفتے ان آزمائشوں کو یاد رکھے اور ان کے خلاف خود کو مضبوط کر سکے۔ ایک اور اہم نقطہ جو حدیث میں بیان ہوا ہے وہ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے سورہ کہف کی ابتدائی اور آخری آیات کو یاد کرنا ہے۔ دجال کا فتنہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی یا آخری 10 آیات یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سورہ نہ صرف عمومی روحانی فوائد رکھتی ہے بلکہ فتنوں کے دور میں ایک ڈھال کی حیثیت بھی رکھتی ہے۔ بعض علماء کے مطابق سورہ کہف کا نور اس شخص کے چہرے، عمل اور سوچ میں ظاہر ہوتا ہے جو اخلاص کے ساتھ اس کی تلاوت کرتا ہے۔ اس نور کی بدولت وہ شخص دنیا میں راہ راست پر رہتا ہے، اور قیامت کے دن جب ہر طرف اندھیرا ہوگا اس کے لیے ایک روشنی کا ذریعہ بنے گا۔ یہ ایک ایسی فضیلت ہے جس سے ہم میں سے اکثر لوگ محروم رہتے ہیں، کیونکہ ہم یا تو سنت کو بھول چکے ہیں یا اس پر عمل کرنے میں سستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس سنت کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنائیں اور ہر جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کریں۔ چاہے مکمل سورت پڑھنے کا وقت نہ ملے، کم از کم اس کے ابتدائی اور آخری 10 آیات ضرور پڑھنی چاہیے، تاکہ ہم اللہ کے وعدے کے مطابق نور اور حفاظت کے مستحق بن سکیں۔ سنت کو اختیار کر کے نہ صرف ہم دنیاوی اور اخروی فتنوں سے بچ سکتے ہیں بلکہ اپنے دل کو سکون اور ایمان کی روشنی سے منور کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس عظیم سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، جمعے کے دن کی دوسری سنت جس کے بارے میں اکثر لوگ نہیں جانتے وہ جمعے کے دن درود پاک کی کثرت ہے۔ یاد رکھیں، جمعے کے دن کی فضیلت اور برکات بے شمار ہیں، لیکن اس دن کی سب سے اہم سنتوں میں سے ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت ہے۔ عام طور پر مسلمان درود شریف پڑھنے کی فضیلت سے واقف ہوتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ جمعے کے دن خاص طور پر درود شریف کی کثرت کی تاکید کی گئی ہے۔ یاد رکھیں، یہ دن نہ صرف مسلمانوں کے لیے عبادات اور دعاؤں کی قبولیت کا موقع فراہم کرتا ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کے قرب کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کو تمام دنوں میں سب سے افضل قرار دیا اور اس دن کو عبادت، ذکر و اذکار اور درود شریف پڑھنے کے لیے سب سے زیادہ بابرکت دن کہا ہے۔ جیسا کہ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے افضل جمعے کا دن ہے۔ اس دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن ان کی روح قبض کی گئی، اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی دن سب بے ہوش ہوں گے۔ پس تم اس دن مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ حدیث ہمیں واضح طور پر بتاتی ہے کہ جمعے کا دن خصوصی طور پر درود شریف پڑھنے کے لیے منتخب کیا گیا، کیونکہ اس دن کا تعلق بہت سی بابرکت اور اہم واقعات سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن کو نہ صرف تخلیق آدم علیہ السلام کے لیے چنا بلکہ اسی دن قیامت کا سور بھی پھونکا جائے گا، جو اس دن کی عظمت کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ اس دن درود بھیجنے کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ اس فضیلت کو مزید سمجھنے کے لیے ہمیں درود شریف کی اہمیت پر بھی غور کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم قرآن مجید میں بھی دیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو،
تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ ناظرین، اگر عام دنوں میں درود پڑھنے کا اتنا بڑا ثواب ہے تو سوچیں کہ وہ دن جسے اللہ نے تمام دنوں کا سردار بنایا ہے، اس دن درود پڑھنے کا اجر کتنا زیادہ ہوگا۔ ناظرین، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اکثر لوگ جمعے کی نماز اور خطبے پر توجہ دیتے ہیں، مگر وہ جمعے کے دن کے دیگر اعمال کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جن میں درود شریف کی کثرت بھی شامل ہے۔ بعض لوگ شاید دن میں چند بار درود شریف پڑھ لیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس دن زیادہ سے زیادہ درود بھیجنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے دن کا زیادہ سے زیادہ وقت درود شریف میں گزارنا چاہیے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم روز مرہ کی مصروفیات کے دوران، چاہے وہ سفر ہو، کام ہو یا گھر کے معمولات، درود شریف کو اپنی زبان پر جاری رکھیں۔ یاد رکھیں، جمعے کے دن درود پڑھنے کے بے شمار فوائد ہیں۔ سب سے پہلے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا ذریعہ بنتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود بھیجتا ہوگا۔ دوسرا، درود شریف پڑھنے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، دل کو سکون ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اس پر نازل ہوتی ہے۔ تیسرا، درود شریف دعا کی قبولیت کا ذریعہ بھی ہے، کیونکہ درود شریف کے بغیر دعائیں آسمان تک نہیں پہنچتی، لیکن جب کوئی دعا درود کے ساتھ کی جاتی ہے تو وہ ضرور قبول کی جاتی ہے۔ درود کا ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے سے ہمارے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے، جو ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے۔ جب ہم بار بار ان کا ذکر کرتے ہیں، ان پر درود بھیجتے ہیں، تو یہ عمل ہمیں ان کی سیرت پر عمل کرنے کی ترغیب دیتا ہے اور ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جمعے کے دن درود شریف کی کثرت کو اپنی عادت بنائیں۔ ہم کسی مخصوص درود پر اکتفا نہ کریں، بلکہ مختلف درود شریف پڑھیں، جیسے درود ابراہیمی، درود تنجینہ، درود تاج یا کوئی بھی مسنون درود۔ بیان کی گئی روایت سے معلوم ہوا کہ اس عمل کو مستقل اپنا لینا نہ صرف ہمارے لیے آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنے گا، بلکہ دنیا میں بھی ہمارے مسائل کے حل اور برکت کا سبب بنے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس سنت پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، جمعے کے دن کی تیسری سنت جمعے کے دن ناخن اور زائد بال کاٹنا ہے۔ یاد رکھیں، اسلام میں صفائی اور طہارت کو بڑی اہمیت دی گئی ہے، اور جسمانی نظافت کو اصولوں میں ناخن کاٹنا اور زائد بالوں کو صاف کرنا بھی شامل ہے۔ عام طور پر لوگ کسی بھی دن ناخن کاٹ لیتے ہیں یا صفائی کا اہتمام کر لیتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ جمعے کے دن ناخن کاٹنا اور زائد بالوں کو صاف کرنا مستحب عمل ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ یہ عمل نہ صرف جسمانی صفائی کا ذریعہ ہے بلکہ روحانی پاکیزگی کا بھی سبب بنتا ہے، کیونکہ عبادات کی قبولیت میں صفائی کا کلیدی کردار ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن ناخن کاٹتے اور مونچھیں تراشتے تھے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعے کے دن ان کاموں کو انجام دینا مستحب ہے، کیونکہ جمعہ ایک مقدس دن ہے اور اس دن کی عبادات کے لیے جسمانی طہارت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی لیے صحابہ کرام بھی سنت پر عمل کرنے کا خاص اہتمام کرتے تھے، اور ہمیں بھی سنت کو اپنانا چاہیے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جمعے کے دن ناخن کاٹنے اور زائد بال صاف کرنے کے طبی فوائد بھی ہیں۔ ماہرین صحت کے مطابق لمبے ناخنوں میں گندگی اور جراثیم جمع ہو جاتے ہیں جو صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح زائد بالوں کو وقت پر صاف نہ کرنا بدبو اور بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے۔ اسلام چونکہ ایک مکمل دین ہے جو نہ صرف روحانی بلکہ جسمانی طہارت کو بھی اہمیت دیتا ہے، اس لیے یہ سنت ہمارے لیے صحت کے اصولوں سے بھی مطابقت رکھتی ہے۔ بعض روایت میں یہ بھی آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی ستھرائی کے دیگر امور کو بھی جمعے کے دن کرنے کی تلقین کی ہے، تاکہ اس دن بندہ زیادہ پاکیزہ حالت میں اللہ کے حضور حاضر ہو۔ غسل جمعہ، مسواک کرنا، خوشبو لگانا، صاف کپڑے پہننا اور ناخن تراشنا سب ایسے اعمال ہیں جو انسان کی طہارت اور پاکیزگی میں اضافہ کرتے ہیں۔ ان تمام اعمال سے ایک مومن کا ظاہر اور باطن دونوں پاکیزہ ہو جاتے ہیں، اور یہ چیز عبادات میں خشوع و خضوع پیدا کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اس سنت کو اہمیت کو سمجھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر جمعے کے دن ناخن کاٹنے،
مونچھیں تراشنے اور زائد بالوں کی صفائی کا خاص اہتمام کریں۔ یہ ایک ایسا معمول ہے جو ہماری زندگی میں نہایت آسانی سے شامل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے روحانی اور جسمانی فوائد بے شمار ہیں۔ جو لوگ اس سنت کو اپناتے ہیں وہ نہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، بلکہ جسمانی نظافت کو برقرار رکھ کر کئی بیماریوں سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ لہٰذا تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس سنت پر لازمی عمل کریں۔ ناظرین، جمعے کا ایک اور عمل جو حدیث پاک سے ثابت ہے اور بہت کم لوگ اس بارے میں جانتے ہیں، وہ جمعے کے دن عصر کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت۔ ناظرین، یہ بات تو طے ہے کہ جمعے کا دن اسلام میں ایک نہایت بابرکت اور فضیلت والا دن ہے۔ اس دن کی اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے اس میں خاص گھڑی رکھی ہے جس میں مانگی جانے والی دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ بہت سے لوگ یہ تو جانتے ہیں کہ جمعے کے دن ایک قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، مگر اکثر لوگ اس مخصوص وقت کے بارے میں مکمل آگاہی نہیں رکھتے۔ ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گھڑی کی فضیلت بیان کرتے فرمایا، جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں اگر کوئی مسلمان بندہ کھڑا ہو کر اللہ سے کوئی چیز مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرماتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں۔ علماء کرام نے اس حدیث کی روشنی میں اس گھڑی کے وقت کے بارے میں مختلف آراء دی ہیں، لیکن زیادہ تر علماء کا رجحان اس طرف ہے کہ یہ وقت عصر کی نماز کے بعد مغرب سے کچھ دیر پہلے ہوتا ہے، کیونکہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کے دن دعا کی قبولیت کا وقت عصر کے بعد مغرب سے کچھ دیر پہلے ہوتا ہے۔ اس لیے جو بھی شخص اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اسے چاہیے کہ وہ پورے خشوع و خضوع کے ساتھ دعا کرے، کیونکہ یہ وقت بے حد قیمتی اور بابرکت ہے۔ یاد رکھیں، یہ وقت نہایت سکون اور خاموشی کا ہوتا ہے، جب دنیاوی مشاغل کچھ کم ہو جاتے ہیں اور بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے۔ اس وقت دعا مانگنے کا ایک خاص فائدہ یہ بھی ہے کہ دن بھر کی عبادات، نیک اعمال اور نمازوں کا اثر انسان کے دل میں ہوتا ہے اور وہ زیادہ عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور التجا کر سکتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی قبولیت کے بارے میں ہمیں خاص ہدایات دی ہیں، جیسے کہ مکمل یقین کے ساتھ دعا کرنا، اللہ کے اسماء حسنہ کے ذریعے دعا مانگنا اور عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرنا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ آداب کی رعایت رکھتے ہوئے دعا مانگیں۔ یہ وقت خاص طور پر ان لوگوں کے لیے نعمت ہے جو اپنی حاجات کو پورا ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں، جن کے دل میں کوئی پریشانی، کوئی دکھ یا کوئی ضرورت ہو۔ اگر کوئی شخص مستقل مزاجی کے ساتھ اس وقت دعا کا اہتمام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ یہی وجہ کہ بہت سے صالحین اور بزرگ اس وقت میں دعا مانگنے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اس عظیم سنت کو اپنی زندگی میں اپنائیں اور ہر جمعے کے دن عصر کے بعد کچھ وقت اللہ کی بارگاہ میں گزاریں۔ اس لمحے میں مانگی گئی دعائیں صرف دنیا ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہوں گی۔ اگر ہم اس وقت کی قدر کریں، اس میں اپنے لیے، اپنے والدین، اہل خانہ اور امت مسلمہ کے لیے دعا کریں تو یقیناً ہمیں اللہ بے شمار برکتوں اور نعمتوں سے نوازے گا۔ ناظرین، جمعے کی 4 سنتوں کا تذکرہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اب بات کرتے ہیں جمعے کے دن سے جڑی ایک اور حقیقت کی، جس کے بارے میں اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ حقیقت جمعے کی رات کے حوالے سے۔ ناظرین، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ جمعے کی رات یعنی جمعرات کی مغرب کے بعد سے لے کر فجر تک کا وقت بھی بے حد اہمیت رکھتا ہے۔ یہ رات اللہ کی بے شمار رحمتوں کے نزول کا وقت ہے اور اس میں عبادت، دعا اور ذکر و اذکار کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جمعے کی رات کو قیام کرو اور اس دن زیادہ سے زیادہ دعا کرو، کیونکہ اس رات اور دن میں رحمت نازل ہوتی ہے۔ ناظرین، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رات مغفرت، برکت اور رحمت کے دروازے کھولنے کا بہترین موقع ہے، جسے ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جمعے کی رات کی عبادت میں کئی اعمال شامل ہو سکتے ہیں، جن میں سب سے اہم تہجد کی نماز ہے۔ تہجد کا وقت پہلے ہی قبولیت دعا کے لیے خاص مانا جاتا ہے، اور جب یہ جمعے کی رات کے ساتھ مل جائے تو اس کی برکت مزید بڑھ جاتی ہے۔ جو شخص اس رات کو عبادت میں گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے اور اس کی حاجات پوری کر دیتا ہے۔ اسی طرح اس رات میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا، خاص طور پر سورہ کہف پڑھنا بہت اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے، اور سورہ کہف کی تلاوت کی فضیلت ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ یہاں آپ کو ایک بات واضح کرتے چلیں کہ جمعے کا دن
جمعرات کی مغرب سے شروع ہو جاتا ہے اور جمعے کے دن کی مغرب تک رہتا ہے، لہٰذا جمعے کی رات کا ہر عمل جمعہ ہی کی عمل شمار ہوگا۔ اگر آپ نے سورہ کہف کو رات میں پڑھ لیا تو دن میں دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہ ہوگی، یہ جمعے کا ہی عمل شمار ہوگا۔ ناظرین، جمعے کی رات کا ایک اور اہم عمل دعا اور استغفار ہے، جیسا کہ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کی رات اور دن میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، اس لیے ہمیں اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات طلب کرنی چاہیے، استغفار کے ذریعے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اور اللہ سے اپنے مستقبل کے لیے خیر و برکت کی دعا کرنا ایک مومن کے لیے نہایت ضروری ہے۔ جو شخص سچے دل سے اس رات میں توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی مغفرت کے سائے میں لے لیتا ہے۔ اس کے علاوہ اس رات میں درود شریف کی کثرت بھی باعث برکت ہے، اور پہلے بھی آپ یہ حدیث ملاحظہ کر چکے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن اور رات مجھ پر درود زیادہ سے زیادہ بھیجا کرو، کیونکہ یہ درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ اس لیے اس رات درود شریف کا ورد کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت و عقیدت کا اظہار کرنا نہایت اجر و ثواب کا باعث ہے۔ ناظرین، جمعے کی رات ہمیں اللہ کی قربت کا ایک خاص موقع فراہم کرتی ہے۔ جو شخص اس رات کو غفلت میں گزار دیتا ہے وہ ایک عظیم نعمت سے محروم رہ جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس رات میں نفل عبادات، توبہ، دعا، قرآن کی تلاوت اور ذکر و اذکار میں وقت گزاریں تاکہ ہم اللہ کی رحمتوں کے حقدار بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بابرکت رات کی فضیلت کو سمجھنے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھا تذکرہ مبارک سنتوں اور احادیث کا جنہیں کم لوگ جانتے اور ان پر عمل کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان نیک اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اجر حاصل کر سکیں اور اللہ کی رحمت سے بہرہ مند ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں جمعے کی برکتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، آپ نے جمعے کے دن کی چند خاص سنتیں ملاحظہ فرمائیں۔ آخر میں آپ کو جمعے کے دن کے چند فضائل بتاتے ہیں، لہٰذا ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ قرآن و حدیث میں اس دن کی بے شمار فضیلتیں بیان کی گئی ہیں جو ہمیں اس کی عظمت اور مقام کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں۔ جمعے کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عظمت والا دن ہے۔ اسی دن اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن انہیں زمین پر اتارا گیا۔ قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی۔ اس حدیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دن تخلیق، آزمائش اور قیامت جیسے اہم واقعات سے جڑا ہوا ہے جو کہ اس کی عظمت کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ اس دن کو خاص برکتوں والا دن بنایا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بے شمار رحمتیں رکھی ہیں۔ ایک اور روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے، یعنی عید کی طرح یہ دن بھی خوشی اور برکت کا دن ہے جس میں مومنوں کو اللہ کی طرف رجوع کرنے اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا موقع ملتا ہے۔ جمعے کی ایک اور بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس دن دوزخ کی آگ نہیں جلائی جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان آدمی جمعے کے دن فوت ہو اللہ اسے قبر کے عذاب سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ یہ فضیلت اس دن کی عظمت کو مزید واضح کرتی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس دن وفات پاتا ہے تو اس کے لیے خصوصی رحمت اور مغفرت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ناظرین، یاد رکھیں جمعے کا دن نیکیوں میں اضافے اور برکت کے مواقع فراہم کرتا ہے، کیونکہ اس دن کیے گئے نیک اعمال کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن کی نیکیاں کئی گنا بڑھا دی جاتی ہیں اور برائیوں کا بوجھ ہلکا کر دیا جاتا ہے۔ یہ فضیلت ہمیں ترغیب دیتی ہے کہ ہم اس دن زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور نیک اعمال میں مشغول رہیں، لیکن افسوس کہ ہم جمعے کے دن کو بھی عام دنوں کی طرح گزار دیتے ہیں۔ جمعے کے دن کا ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ یہ دن امت مسلمہ کے اتحاد اور اجتماعیت کی علامت ہے۔ اس دن تمام مسلمان مسجد میں جمع ہو کر نماز جمعہ ادا کرتے ہیں، جس سے ان کے درمیان اخوت اور بھائی چارے کو فروغ ملتا ہے۔ نماز جمعہ کے اجتماع سے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ خطبہ جمعہ کے ذریعے مسلمانوں کو دین کی بنیادی تعلیمات سے روشناس کرایا جاتا ہے
اور ان کی روحانی و اخلاقی تربیت کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ دن کفار کے مقابلے میں امت مسلمہ کی برتری کی نشانی بھی ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہود و نصارہ کو ہفتے اور اتوار کا دن دیا گیا، جبکہ اللہ نے ہمیں جمعہ کا مبارک دن عطا فرمایا جو ان کے دنوں سے افضل ہے، صحیح بخاری میں۔ ناظرین، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے ایک انعام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے خاص طور پر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے منتخب کیا ہے۔ یہ دن اللہ کے ذکر اور مغفرت حاصل کرنے کے بہترین مواقع فراہم کرتا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کی جانب سے خصوصی برکتوں کا نزول ہوتا ہے اور بندے کی بخشش کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جو شخص اخلاص کے ساتھ جمعے کی نماز کے لیے جاتا ہے اور خطبہ غور سے سنتا ہے، اس کے پچھلے جمعے سے لے کر اس جمعے تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس فضیلت کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ تمام مسلمان اس دن خصوصی اہتمام کریں، مسجد کی حاضری کو یقینی بنائیں اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں۔ ناظرین، یہ دن آخرت کی کامیابی کے لیے بھی نہایت اہم ہے، کیونکہ اس دن اعمال کی پیشی کی جاتی ہے اور مومنوں کو آخرت کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر جمعے کو تمہارے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں پیش کیے جائیں کہ میں روزے سے ہوں۔ اس لیے جمعے کے دن نیک اعمال میں اضافہ کرنا اور گناہوں سے بچنا ایک مومن کے لیے بہترین عمل ہے۔ ناظرین، خلاصہ کلام یہ ہے کہ جمعے کا دن بے شمار برکتوں اور فضیلتوں سے بھرپور ہے۔ یہ دن ہمیں اللہ کی رحمت، مغفرت اور قرب حاصل کرنے کا سنہری موقع فراہم کرتا ہے، لہٰذا ایک سچے مومن کے لیے ضروری ہے کہ اس دن کی برکتوں کو سمیٹنے کی بھرپور کوشش کرے، عبادت میں اضافہ کرے، دعا اور ذکر میں مشغول رہے اور جمعے کی نماز کو اہتمام کے ساتھ ادا کرے۔ یہی وہ اعمال ہیں جو نہ صرف دنیا میں کامیابی کا ذریعہ بنتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی نجات کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جمعے کے دن کی قدردانی کرنے اور اس دن کی تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں۔ آخر میں ان لوگوں سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا۔ سبسکرائب کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔